15 ستمبر 1947 حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو زوجہ تھی ان کا انتقال ہوا سجدے کی حالت میں مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کی صاحبزادی تھی، اور ان کے جو بیٹے تھے مولانا ہارون صاحب، اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 8 سال تھی۔ تو 26 دسمبر 1947 کراچی کے اندر اجتماع ہوا۔ یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا پہلا اجتماع تھا پاکستان بننے کے بعد۔ تو پھر 13 مارچ 1948 یعنی اگلے سال ایک اجتماع، یہ سمجھ لیں کہ 4-5-6 مہینے کے بعد یہ دوسرا جو اجتماع ہوا پاکستان کے اندر، اس کے اندر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے۔ تو اس اجتماع کے اندر یہ جو سال 1948 کے اندر ہوا پاکستان میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو مرکز ہے یہ رائے میں ہوگا اور یہاں سے کام پھر کیا جائے گا۔ دسمبر 1948 میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اللہ والا کرے فضائل صدقات کی جو ہے نا جو کتاب وہ لکھ رہے تھے تو وہ پوری ہوئی اللہ کے فضل سے۔ اور 30 مارچ 1950 مولانا زبیر الحسن جو تھے وہ پیدا ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب کے گھر، یہ صاحبزادے ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب کے۔ پھر اللہ بھلا کرے آپ کا آگے چلیں تو 11 جنوری 1954 ڈھاکہ کے اندر جو آج کل بنگلہ دیش ہے، تو بنگلہ دیش کا جو دارالخلافہ ڈھاکہ کے اندر مشرقی پاکستان اس وقت ہوتا تھا، تو وہاں پر اجتماع ہوا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی اجتماع پر گئے تھے۔ 10 اپریل 1954 رائے کے اندر جو پہلا اجتماع ہوا 1954 میں، 10 اپریل یاد رکھیں۔ تو آج تک الحمدللہ پھر گائے بغائے اجتماع کسی نہ کسی صورت ہو ہی رہا ہے، الحمدللہ دن میں دن ترقی ہو رہی ہے۔ 1960 میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب حیات الصحابہ، اس کی پہلی جلد، 3 جلدیں ہیں حیات الصحابہ کی، تو پہلی جلد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی وہ پوری ہوئی اللہ کے فضل سے۔ 16 اگست 1962 جو مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب تھے، ان کا سانحہ ارتحال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بہت بڑے شیخ تھے مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، اور دعوت و تبلیغ کے اندر بھی بڑی خدمات اور بزرگوں سے بڑا قریب کا تعلق ان کا رہا۔ تو وہ یوں کہہ لیں کہ دعوت اور تبلیغ کے اندر جو ہے نا وہ پیدل جو جماعت تھی جو گئی تھی دلی سے سعودی عربیہ، اس کے اندر بھی تھے، اور اسی جماعت کے اندر مولانا سعید احمد خان صاحب یہ بھی تھے ان کے ساتھ،
مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب کے ساتھ. تو یہ جماعت گئی تھی 1962. تو بہرحال یہ انتقال ان کا ہوا. مولانا شاہ عبد القادر صاحب سے 1962 میں ان کا انتقال ہوا. بہرحال وہ جو پہلی جماعت بھیجی گئی تھی سعودی عربیہ اس کے اندر یہ گئے تھے. اچھا یہ تھا بلا والی 1965 12 اپریل جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا انتقال ہوا لاہور میں بلال پارک جو مرکز ہے پرانا لاہور کا. وہاں ان کو تکلیف ہوئی اور پھر اسپتال جاتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. جمعے کا دن تھا. اس وقت ان کی عمر 48 سال تھی. تو مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے وہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے جب وہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے. تو مولانا یوسف جو تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہی کلمہ ان کی جو آخری جو زبان پر ورد یہی کلمے کا تھا. اور یہاں پر وہ ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفن جو ہے میت ان کی لے گئے انڈیا. اور وہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ان کی قبر بنی. تو مفتی زین العابدین صاحب بھی یہ جو آخری سفر تھا اس کے اندر جو انتقال ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اندر مفتی زین العابدین صاحب بھی ساتھ تھے. بلکہ یوں کہا جائے کہ مفتی صاحب کو شدید ایک محبت تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے. اور اس کا جو مبین ثبوت یہ تھا کہ مفتی صاحب کے جو غالباً 4 بیٹے تھے، بیٹے تو ہیں وہ خود فوت ہو گئے، تو ان 4 بیٹوں کے نام انہوں نے یوسف رکھا. یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث اور یوسف رابع. تو پھر مشورہ ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد. تو اس میں پھر مولانا انعام الحسن صاحب کو جو ہے وہ تیسرا امیر دعوت اور تبلیغ کا بنایا گیا. اور یہ جو اعلان اس کا کیا مشورے کے بعد مولانا فخر الدین دیوبندی صاحب پہلے مولانا عمر پالنپور صاحب نے بیان کیا کچھ بات وغیرہ کی ترجیحی بات. اس کے بعد پھر مولانا فخر الدین دیوبندی صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ جو مشورے کے اندر طے ہوا کہ مولانا انعام الحسن صاحب امیر ہوں گے. 6 اپریل 1965 ایک مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ ایک گروپ تھا مواتی حضرات کا. وہ چاہتے تھے کہ مولانا ہارون جو ہیں وہ امیر ہوں. اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی. یہ جو گروپ تھا انہوں نے زور لگایا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کریں. مشورے کے بعد انہوں نے یہ اس چیز پر زور دیا اور خطوط بھی لکھتے رہے. اور پھر انہوں نے مولانا زکریا صاحب پر تھوڑا سا کوئی الزام بھی لگایا کہ آپ نے سختی کا معاملہ کیا مولانا ہارون صاحب کے ساتھ. تو بہرحال مولانا زکریا صاحب جو تھے وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے. تو لوگوں نے کہا جی کہ مولانا انعام الحسن صاحب جو ہیں وہ مولانا یوسف کی طرح نہیں ہیں. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مولانا
انعام الحسن صاحب جو ہیں وہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی طرح نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ مولانا یوسف کے بعد آپ کوئی بھی امیر ان جیسا نہیں پائیں گے. مولانا یوسف کے بعد یعنی مولانا انعام الحسن صاحب جیسا امیر آپ کو نہیں ملے گا. انتہائی خاموش طبع، انتہائی بزلہ سنج قسم کے، بات کو سہنے والے، حالات کو سہنے والے، صابر، شاکر، اس قسم کی صفات مولانا انعام الحسن صاحب کے اندر تھیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسا امیر پھر نہیں ملے گا آپ کو. لیکن جو تھے مولانا ہارون صاحب وہ خوشی سے مان گئے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. مولانا ہارون صاحب نے اس فیصلے کو قبول کیا تو ان کا جو مشورے کے اندر طے ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کے اندر اب کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر مولانا ہارون صاحب کے بیانات بھی ہوتے رہے اور اس کے اندر انہوں نے یہی بات وہ کرتے رہے کہ جو چیز مشورے کے اندر طے ہو گئی ہے تو بس اس کے جو ہے آپ مہمان اس کے مطابق چلیں. تو 1965 3 اپریل کو پھر بیعت شروع ہو گئی مولانا انعام الحسن صاحب کی. ایک وجہ کہ مولانا انعام الحسن صاحب کو جو امیر چنا گیا اس کی بہت اہم وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بڑے قریب کے ساتھی تھے بچپن سے ہی. اور مولانا یوسف کے جو ہے وہ جب انتقال ہوا اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے یہ مولانا الیاس کے طالب علم بھی تھے اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ رہے اور بے شمار سفروں کے اندر یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے رہے. تو اس لیے بڑی باریکی سے یہ سمجھتے تھے دعوت کے کام کو. تو پہلا جو سفر مولانا انعام الحسن صاحب کا ہوا وہ 1967 21 اگست امیر بننے کے بعد یہ پہلا سفر انہوں نے کیا. تو یہ سری لنکا کے اندر اجتماع تھا وہ 26 سے لے کر 30 اگست تک ہوا کولمبو کے اندر. تو یہ پہلا سفر تھا پھر امیر بننے کے بعد بیرون مولانا انعام الحسن صاحب کا. سن 1967 میں پھر ٹنگی کے اندر بنگلہ دیش میں موجودہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پر اجتماع ہوا. تو اس وقت تو بنگلہ دیش نہیں تھا، مشرقی پاکستان تھا. ابھی سن 71 کے بعد پھر یہ بنگلہ دیش بن گیا. تو اس وقت مشرقی پاکستان کے اندر یہ ٹنگی میں اجتماع یہ ہوا. 1969 میں مولانا ابراہیم دیولا صاحب جو تھے 1 سال کے لیے گئے. اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی اور یہ جماعت ان کی ترکی، اردن اور عراق کی طرف گئی تھی. اور یہ 1 سال کی جو جماعت تھی یہ پھر 19 مہینے لگا کر واپس آئی. پھر بہت بڑا سانحہ 1971 کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش 2 الگ ملک ہو گئے. پہلے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا تو سن 71 میں پھر یہ بنگلہ دیش بن گیا اور بے شمار مسلمان بیچارے
اس انتشار کی نظر ہو گئے.